نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قابل احترام میرے عزیز محترم بھائی دوستو بزرگوں، حدیث شریف میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند اور ہوشیار آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ والعاجز من اتبع نفسہ وہواها واتمنى علی اللہ الامانی، اور بیوقوف اور نادان وہ آدمی ہے جو خواہشات کے مطابق زندگی گزارے اور اللہ کی ذات پر لمبی لمبی امیدیں رکھے۔ میرے عزیز محترم بھائی دوست بزرگوں، ہم دنیا میں مختصر وقت کے لیے آئے ہیں اور بہت مختصر وقت گزار کر ہم نے دنیا سے جانا ہے، اور مرنے کے بعد انسان کو کام آنے والی چیز اس کے اعمال ہیں۔ عمل کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ الیوم عمل ولا حساب، آج حساب کا دن ہے، عمل نہیں۔ آج جو الیوم عمل ولا حساب، آج عمل کا میدان ہے، حساب نہیں۔ وغدن حساب ولا عمل، اور کل قیامت کے دن حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو انسان مرد ہو یا عورت عمل صالح اختیار کرے گا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم اس کو دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اور مرنے کے بعد ہمیشہ کی خوشی، ہمیشہ کی کامیابی، ہمیشہ رہنے والی جنت، اور ہمیشہ کی جوانی، اور ہمیشہ کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اور سب سے بڑی نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کو اپنی رضامندی عطا کریں گے۔ اس کے بالمقابل ایک آدمی عمل صالح نہیں کرتا، نیک اعمال سے ہٹ کر دوسری زندگی گزارتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کہ جو آدمی ہمارے احکامات سے، ہمارے دین سے روگردانی کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، ہم اس کی معیشت تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور کل قیامت کے دن اس کو ہم اندھا اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، یہ کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے نابینا کیوں اٹھایا، میں تو دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں تھی، آج میری نظر کام نہیں کر رہی، میں آنکھوں سے اندھا ہو گیا ہوں، یہ کیوں؟ اللہ فرمائیں گے لقد اتتک آیاتنا، ہمارا دین تیرے سامنے آیا، تیرے سامنے بیان ہوا، فنسیتھا، تو نے اس کو بھلا دیا، وکذالک الیوم تنسیٰ، آج اسی طرح ہم نے بھی تجھ کو بھلا دیا۔ تو انسان کو کام آنے والی چیز مرنے کے بعد اس کے اعمال ہیں۔ نیک عمل ہوں گے تو نیک عمل کا بدلہ جنت اللہ کا مہمان خانہ ملے گا، اور اگر اعمال برے ہوں گے تو برے عمل کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اپنے اعمال کی درستگی کی فکر کریں کہ میرا عمل صحیح ہو جائے، کیونکہ انسان کے دائیں اور بائیں دو فرشتے کرامن کاتبین لگے ہوئے ہیں، وہ اس انسان کا عمل نامہ لکھتے ہیں، وہ اس کا ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کو درست کریں۔ ہمارا اچھا عمل ہوگا، اللہ کی طرف سے اچھے فیصلے آئیں گے۔ اگر ہمارا عمل برا ہوگا، اللہ کی طرف سے فیصلے برے آئیں گے، کیونکہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کیونکہ زمین اور خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہوتا ہے، جو حالات آتے ہیں، وہ انسان کے اپنے عمل کی وجہ سے بما کسبت ایدی الناس، اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں، ہماری پوری دنیا کے اندر امان آ جائے اور خوشحالی آ جائے، ہمارے گھروں کے اندر برکتیں آ جائیں، تو اس کے لیے ہے کہ بھائی ہم اپنے اعمال کو درست کریں، ہم اپنے اعمال کو درست کریں، ہمارا عمل ٹھیک ہو جائے۔ تو ہمارا عمل جب ٹھیک ہوگا تو اوپر سے پھر رحمت کے فیصلے نازل ہوں گے، کیونکہ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا اطعت رضیت، کہ جب میری اطاعت کی جاتی ہے تو میں راضی ہوتا ہوں، واذا رضیت بارکت، اور جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکتیں نازل کرتا ہوں، ولیس ببرکۃ النہایہ، اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں۔
لامحدود برکتیں اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں۔ کس پہ؟ اللہ کی جب اطاعت کی جاتی ہے اللہ خوش ہوتے ہیں، تو اپنی خوشی کے پہ اس اللہ کی اپنی خوشی اطاعت کی خوشی میں اللہ تعالیٰ برکتیں ہی برکتیں نازل کرتے ہیں۔ ہر چیز میں پھر برکت ہوتی ہے، اولاد میں برکت ہوتی ہے، کاروبار میں برکت ہوتی ہے، اہل و عیال میں برکت ہوتی ہے، ہر چیز میں برکت ہوتی ہے۔ اور اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا عصیت، جب میری نافرمانی کی جاتی ہے غضبت، تو میں غصے ہوتا ہوں، اور اذا غضبت لعنت، اور جب میں غصے ہوتا ہوں تو لعنت بھیجتا ہوں، وان لعنتی الی سبع ولد آدم، اور میری لعنت 7 پشتوں تک چلتی ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ کی اطاعت فرما برداری پہ آ جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی اطاعت فرما برداری کریں گے اللہ خوش ہوں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ کی ناراضگی آئے گی، اور اللہ کی ناراضگی جو ہے یہ لعنت کا سبب ہے۔ آج ہم سارے پریشان ہیں، کیوں؟ کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہیں۔ تو اللہ کی جب اطاعت فرما برداری ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری ہوگی تو اس میں پھر یہ ہے کہ اللہ خوش ہوں گے، خوش ہو کر برکتیں نازل کریں گے۔ تو اس لیے ہم خود بھی کوشش کریں کہ بھئی ہم اللہ کی اطاعت فرما برداری پہ آ جائیں، اور سارے مسلمانوں پہ یہ محنت کریں کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ اللہ کی فرما بردار بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔